جی ویلکم بیک. ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج کے 2 ٹاپکس جن پر ہم گفتگو کریں، جس میں سب سے پہلے بات ہو رہی ہے کہ ہم کس طرح سے قرآن مجید فرقان حمید سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہی ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہی ہماری دینی اور دنیاوی فلاح کا سبب بھی ہے. اور جو ہے ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید صرف پڑھیں نہیں بلکہ اس کو سمجھیں، اس کے ترجمے کو جانیں، اس کے اندر جتنے بھی راز موجود ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے اپنے ریسرچ کے ایلیمنٹ کو شامل کرتے ہوئے، اپنی اسٹڈیز کو شامل کرتے ہوئے اس سے ہم آہنگی پیدا کریں. اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے اس کی جانب ہم بڑھیں گے اور اس پر گفتگو کریں گے، حقوق العباد کے حوالے سے جانیں گے. دین اسلام کی روشنی میں حقوق العباد یعنی کہ بندوں کے حقوق کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات، کیا پیغامات اور کیا احکامات ملتے ہیں، ان پر ہم جو ہے اب روشنی ڈالیں گے. جب بندوں کے حقوق کی بات آتی ہے تو ہم سب جانتے ہیں والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، یتیموں، مساکین، غربا کے حقوق ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ازدواج کے بھی حقوق جو ہیں وہ ہمیں دین اسلام کی روشنی میں ملتے ہیں. مزید ان کے حوالے سے ان ڈیٹیل گفتگو کرنے کے لیے اپنے مہمانوں کی جانب بڑھیں گے اور آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ اس ٹاپک کے حوالے سے اگر کچھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، کوئی سجیشن لینا چاہیں ہمارے ایکسپرٹ سے، تو لائیو کالز کے ذریعے آپ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اسٹوڈیوز میں جو مہمان موجود ہیں ان میں علامہ عرفان قادری صاحب ہیں، میر اشتیاق احمد صاحب ہیں اور واصل شاہد ہیں. واصل لائیو کیلیگرافی کر رہے ہیں، انہوں نے اس کے حوالے سے بھی ہمیں ان ڈیٹیل بتایا. باقی 2 مہمان ہمارے ٹاپک سے ریلیونٹ بہت خوبصورت گفتگو کریں اور اسی گفتگو کی جانب ہم مزید جو ہے وہ ان سے گزارش کریں گے کہ وہ روشنی ڈالیں. علامہ صاحب، جیسے کہ حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ ہم جو ہے وہ حقوق العباد کے کانسیپٹ کو بھی سمجھیں اور پھر اپنی ڈیوٹیز کو، اپنے فرائض کو بھی جانیں. جی ہمارا دوسرا ٹاپک بھی بڑا خوبصورت ہے جی اور اس معاشرے کے لیے ضروری بھی ہے اور لازم بھی ہے. دیکھیں، اگر دین کا آپ مطالعہ کیا جائے، ریسرچ کی جائے، فقہا کی کتب کا آپ مطالعہ کیجئے، محدثین کی کتب کا مطالعہ کیجئے، تو اگر 100% میں سے 10% جو ہے وہ عبادات کے حوالے سے بات کی گئی ہے، جی جی 90% جو ہے وہ حقوق العباد معاملات پر بات کی گئی ہے. اب معاملات کا جو اکثر جو مصدر جو ہے وہ کیا ہے کہ انسان کی جو ہے اس کے حقوق کا خیال کرنا. ڈیفینیٹلی حقوق میں کیا آتا ہے؟ اس کی خوشی کا خیال کرنا، صحیح. اخلاق سے پیش آنا، اس کی جو ہے وہ اپنا کسی بھی بات کا خیال کرتے ہوئے، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو، مالی حوالے سے ہو، جانی حوالے سے ہو، اخلاقی حوالے سے ہو، اس کی ہر چیز کا خیال کرنا جو ہے یہ اس کے حقوق میں شامل ہے. یقیناً. اب اگر ایک چیز پر 90% اس کا ذکر کیا گیا، محدثین کی بات میں صرف ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بلکہ ڈاکٹر قادری صاحب نے بھی ایک کتب کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ انسان کی چاہے وہ پڑوسی کے حقوق کے حوالے سے ہوں، انسان میں شمار ہر چیزیں آ جاتی ہیں. آج ہم وہ کہتے ہیں کہ اپنے دکھ سے کوئی اتنا دکھی نہیں جتنا کسی کے سکھ سے دکھی ہے. صحیح ہے. سب سے بڑا ہمارا المیہ اور ہمارے معاشرے کا یہ جو ہے وہ ایک حصہ اور ماحول بن چکا ہے کہ کسی کے راز کو جو ہے اس کو بھی محفوظ رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ بھی حقوق میں شامل ہے. بالکل ایسے ہی. لیکن ہماری عادت کیا ہوتی ہے کہ دوست یار بھی ہیں، دشمن تو اپنی جگہ، لیکن ہم باتوں باتوں میں جو ہے وہ آپ سے اگر کوئی بات شیئر کرتا ہے نا تو وہ باتوں باتوں میں مذاقاً وہ بات کر دیتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو انسان کو اس بات کا بڑا، اور جو ہے ہم ڈھونڈتے ہیں وہ موقع کہ اس بندے کی تذلیل کی جائے، اس کے جو ہے وہ راز کو فاش کیا جائے تاکہ وہ لوگوں کی نظروں میں گر جائے. اس کی عزت کا خیال کرنا، بالکل. کیونکہ ہر انسان کی عزت نفس ہے. مالی حوالے سے تو وہ چھوڑ دیں کسی بھی حوالے سے، لیکن ہر انسان چاہے وہ غریب ہے امیر ہے، اس کی عزت نفس ہے. بالکل. لیکن یہاں پر قرآن مجید والفرقان حمید میں یہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ماں باپ کے حقوق ہوں، بہن بھائیوں کے حقوق ہوں، تمام کا ذکر قرآن مجید والفرقان حمید. اس سے قبل تو لوگ زندہ درگور کرتے تھے بیٹیوں کو، جی بالکل. لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ قیامت کے دن بروز محشر حقوق اللہ کے اندر جو پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا، لیکن حقوق العباد میں جو پہلا فیصلہ ہوگا وہ قتل کا فیصلہ ہوگا. اور قتل میں بھی فیصلہ جو ہوگا وہ بیٹی کو زندہ درگور کرنے کے فیصلے پر، وہ فیصلہ جو ہے وہ قیامت والے دن پہلا کیا جائے گا. اس پر کیوں زور دیا گیا؟ جی جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک قتل پوری انسانیت کا قتل کہا گیا، ناحق قتل جو کرنا ہے. بالکل. تو وہاں پر کٹہرے میں باپ کو جو لایا جائے گا وہ ظالم باپ کو لایا جائے گا، لیکن اس سے سوال نہیں ہوگا. تو یہاں پر کسی نے سوال کیا کہ بھئی
مجرم سے سوال نہیں ہو رہا. تو یہ کو بات سمجھ میں انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ نے اس گناہ کو اس قدر تک ناپسند فرمایا کہ اللہ اس بندے سے گفتگو بھی نہیں کرنا چاہتا, اس قدر تک کہ حقوق العباد کے اندر. اور یاد رکھیے گا حقوق اللہ جب انسان ادا کرتا ہے اور اگر اس میں کمی پیشی رہ جائے عبادات کے اندر, وہ بڑا غفور و رحیم ہے, وہ یقیناً اس کو معاف کرنے والا ہے یقیناً. لیکن حقوق العباد کے اندر کسی کی حق تلفی ہوئی, کسی کا دل آزاری ہوئی, کسی بھی معاملات کے اندر, جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرتا رب کریم کی ذات بھی معاف نہیں فرماتی یقیناً. اگر جلدی میں ایک بات میں کرتا چلوں کہ سیدنا صدیق اکبر امیر المؤمنین, آپ کی ام عائشہ ام المؤمنین حضور کی بارگاہ میں, تو حضور جو ہے وہ ایک اپنی موڈ میں تھے, تو پوچھا عائشہ آج مانگ کیا مانگتی ہے؟ تو ام عائشہ کہنے لگی کہ میں اپنے والد گرامی سے پوچھ کے آتی ہوں. تو بابا جان کے پاس آئیں تو فرمایا کہ بیٹا جا کر کہو کہ جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی معراج کی رات, ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیں. واپس آئیں تو کہا کہ اے میرے سروں کے تاج, اے مدینے والے, کہ میرے بابا جان سے پوچھ کے آئیں. انہوں نے کہا کہ جو راز کی باتیں ہوئی تھیں ان میں سے ایک رات. آپ مسکرائے, کہا کہ راز کی بات بھی ہے اور کہتی ہو کہ بتا بھی دوں. تو فرمایا کہ آپ نے خود کہا تھا کہ جو مانگو گی ملے گا. تو آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جب معراج پر ملاقات ہوئی تو اللہ رب العالمین نے جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں ان میں ایک بات تھی کہ دو دلوں کو جو جوڑنے والا ہے اللہ رب العالمین اسے بلا حساب جنت عطا فرما دے گا. یہ بات بابا جان کو بتائی تو آپ پہلے مسکرائے, پھر سیدنا صدیق اکبر جو ہے وہ رونے لگ پڑے زاروں قطار. تو اب یہ دیکھنے والوں کے لیے جو ہے کہ کس قدر تک یہ بات پر غور کیجیے گا کہ رونے کی وجہ پوچھی گئی. اما عائشہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا بیٹا تو نے ایک رخ دیکھا ہے, دوسرا رخ نہیں دیکھا. پہلا رخ کیا تھا کہ خوش اس لیے ہوا کہ دو دلوں کو جوڑنے والے کو اللہ بلا حساب جنت عطا کرتا ہے, اتنا پسند فرماتا ہے. لیکن میں نے جب دوسرا رخ دیکھا کہ اگر کسی کے دل آزاری یا دل توڑتا ہے تو اس کو رب کریم اس کا جو ہے وہ اس کی صدا کتنی جو ہے وہ سخت ہوگی. تو اس لیے ہمیں آج کے معاشرے میں دل توڑنے والوں میں نہیں بلکہ دل جوڑنے والوں میں ہونا چاہیے. کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات. اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ نے کس طرح سے بندوں کے حقوق پر فوکس ڈالنے کی ہمیں احکامات جاری کیے ہیں, اور ہمیں جو ہے وہ ہدایت دی گئی ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق پورے کریں. جب دوسروں کے حقوق کی بات آتی ہے تو ڈیفینیٹلی اپنی ڈیوٹیز, اپنے فرائض, اپنی رسپانسبلٹیز کی بات آتی ہے. میں چاہ رہی میر صاحب آپ اس جانب بھی روشنی ڈالیں. دیکھیے پچھلا جو ہمارا موضوع چل رہا تھا اس کو اس کے ساتھ جوڑتے ہوئے ضرور ضرور, میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ہم نے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق دے کر. بے شک. اب چونکہ ہدایت کا ہم پہلے یہ طے کر چکے کہ ہدایت کا سرچشمہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے, بے شک, اور دین حق بھی جو ہے اسی قرآن کے گرد گرد گھومتا ہے نا. اس دین کی تعلیمات اور ساری چیزیں اسی میں ہیں. مقصد یہ ہے رسول کے بھیجنے کا بھی, کتاب دینے کا بھی, دین دینے کا بھی, کہ لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ اللہ کے اس نظام کو باقی تمام نظاموں پر غالب کر دیں. واہ کیا بات. اور یہ غالب گپوں سے نہیں ہوتا, یہ غالب تقریروں سے نہیں ہوتا, مذاکروں سے نہیں ہوتا, یہ عمل سے غالب. بے شک بے شک. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے غلاموں نے, صحابہ کرام, وفا شعار ساتھیوں نے جو دنیا پہ غلبہ اور بہت تھوڑے وقت کے اندر عرب جیسے اس وقت کے بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر جو غلبہ پایا وہ کردار کے ذریعے سے پایا, نہ کہ محض کوئی جنگ و جدل سے. جی جی بالکل. تو کردار سنوارنے کے لیے ہی تو نبی آتے ہیں, کردار سنوارنے کے لیے ہی تو کتابیں اور تعلیمات دی جاتی ہیں. اب اس کردار کے سنوارنے میں بنیادی چیز کیا ہے؟ جی جی. اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ الصدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیا تھے, تو انہوں نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا, آپ کے اخلاق قرآن ہے. سبحان اللہ. اس کو ہم ہدایت کہہ رہے ہیں نا, تو بے شک. اور اس کو آپ حقوق انسانی کے ساتھ جوڑ دیجئے تو آپ چلتا پھرتا قرآن ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے زندگی گزارنے کا نصاب قرآن ہے, اور پریکٹیکل شیپ جو اس کی ہے وہ حضور کی زندگی, حیات طیبہ, آپ کی سیرت مطہرہ ہے. بے شک. اب آپ کی سیرت مطہرہ سے آپ دیکھیں تو آپ علیہ السلام پھر اس چیز کو قرآنی وہ مجمل تعلیمات کی مفصل جو ایک تشریح ہے اور جو آپ اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں, تو وہ یہ ہے کہ آپ کا جس طرح مولانا نے بات کی کہ معاشرے کے ساتھ انسان انٹر لنکڈ ہے نا, سارے انسان ایک دوسرے کے ساتھ متعلق ہیں.
جب تک فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، معاشرے کے اندر بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے اچھا ہے۔ بے شک، یہ نہیں کہا کہ بہترین وہ ہے جو نمازیں پڑھتا ہے، جی بہترین وہ ہے جو بہت راتوں کو جاگتا ہے، یقیناً اس کے یہ عمل بھی اچھے ہیں اور وہ بندہ بھی اچھا ہوگا، لیکن تب کب جب کہ وہ دوسروں کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ اگر ایک ہمارے اس امت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بہترین امت قرار دیا قرآن پاک نے، بے شک، میں کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اور تمام انسانوں میں سے چن کر کے نکالے گئے ہو، بے شک، تم سلیکٹڈ لوگ ہو، اللہ کے بالکل، منتخب لوگ ہو۔ کب؟ جب تم اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ سبحان ذمہ داری کیا تھا؟ امرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کیا بات، تم لوگوں کا نفع سوچتے ہو، تم لوگوں کی بھلائی سوچتے ہو، بالکل، تم لوگوں کو اچھائی کی دعوت اور ترغیب دیتے ہو۔ اسی طریقے سے آپ سورہ عصر کو پڑھیے، ہمارے بچوں کو بھی آتی ہے، اس نصاب کی کتابوں میں بہت مختصر سورہ ہے۔ قسم کھا کے فرمایا کہ انسان گھاٹے، نقصان اور خسارے میں ہے۔ مستثنا وہ لوگ ہیں اس نقصان سے، بچے ہوئے لوگ وہ ہیں کہ جو ایمان، عمل صالح اور صبر کرتے اور حق بات کی تلقین کرتے۔ بے شک، بے شک، ان چیزوں کو آپ دیکھیں تو یہ تقریباً ایمان اور عمل صالح، ایمان تو اس کا ذاتی معاملہ ہو سکتا ہے، عمل صالح کی جب آپ لسٹ بناتے ہیں تو نمازی، روزے دار، فرمایا وہ انسان کا ایمان پرکھا جاتا ہے، وہ اس بندے کا ایمان معتبر نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ بے شک، اس بندے کا ایمان معتبر نہیں ہے جو اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتا، جی وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوتا ہے، کسی قسم کی بددیانتی کرتا ہے، ڈس آنیسٹ ہے، معاشرے کے لیے برا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ رشوت لینے والا، یہ سود خور جو ہے، یا معاشرے کے یعنی معیشت کو خراب کرنے والا، معاشرت کو، سماج کو خراب کرنے والا، اسی طریقے سے بد اخلاق، اکھڑ مزاج، یہ تمام چیزوں کو الگ الگ گن کے مختلف حدیثوں میں فرمایا۔ یعنی وہ چیزیں جن کے ذریعے سے ہم دوسرے انسانوں کے لیے ایک ضرر کا، نقصان کا باعث بنتے ہیں، ان کو مختلف جگہوں پہ مختلف انداز میں گن کے نبی پاک نے فرمایا ہم اس بندے کو ڈس آن کرتے ہیں جو ان چیزوں کا مرتکب ہے۔ بے شک، یہ کہیں نہیں کہا کہ جس نے شراب پی وہ ہم میں سے نہیں، حالانکہ حرام ہے شراب، بالکل، اس کے اوپر دنیا میں بھی اس کی سزا اور حد ہے اور قیامت کی سزا الگ ہے۔ اسی طریقے سے باقی چیزیں ہیں، وہ جوا ہے، اپنا دیگر معاملات ہیں، بدکاریاں، جو کچھ بھی ہے، لیکن جو انسانوں کے ساتھ متعلق چیزیں ہیں ان پر اتنی سخت سزا سنائی کہ ڈس آن تک کر دیا، فرمایا وہ ہمارا نہیں ہے۔ بالکل، ان ساری چیزوں کو جوڑ کر اگر ہم دیکھیں تو ان کی وجہ بات تھی کہ دین کا 80 سے 90% پورشن جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے۔ آپ اپنی حدود کو لے لیجئے، جی مقاصد شریعہ بیان ہوتی ہیں ہمارے ہاں، جو اسلامک لا ہے اس کے اندر کہ شریعت کے آنے کے مقاصد کیا ہیں، ان کو آپ گننا شروع کریں تو وہ سارے کے سارے انسان کے گرد گھومتے ہیں۔ دیکھیے آپ کو، مجھے ذاتی طور پہ کوئی پرابلم ہے، میں بیمار ہوں، کھڑا نہیں ہو سکتا، تو شریعت کہتی ہے تجھے نماز معاف نہیں، بیٹھ کے پڑھ لے۔ بالکل، میں بیٹھ نہیں سکتا تو شریعت کہتی ہے تو لیٹ کے پڑھ لے، اشارے سے پڑھ لے۔ میں وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر لے۔ اللہ اپنے حقوق کے لیے انسان کی رعایت کر رہا ہے، تو اس انسان نے دوسرے انسانوں کے حقوق کی کوئی رعایت نہیں کرنی۔ بالکل، یہاں تک فرمایا، یعنی پڑوسی جو رشتہ دار ہی نہیں ہے اس کے بارے میں یہاں تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس قدر تلقین ہوئی ارد گرد بسنے والے، سراؤنڈنگ والے، اچھا پڑوسی سے مراد ہم یہ لیتے ہیں جس کا گھر میرے گھر کے ساتھ ہو۔ میں اور آپ ابھی بیٹھے ہیں یا ہم پینل بیٹھا ہے تو یہ ہم ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ ہم کسی جگہ سفر کر رہے ہیں پبلک سروس میں تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ پڑوسی ہیں۔ ہم کسی جگہ ملازمت کر رہے ہیں تو ہماری کولیگز جو ہیں وہ ہمارے پڑوسی ہیں۔ تو جن لوگوں سے ہمارا قربت کا معاملہ رہتا ہے، کسی پروفیشنل کام میں یا ٹریولنگ میں یا کسی اور یا رہنے میں، گھر بار میں بھی، تو میں اس کے حقوق کی اس قدر مجھے تلقین کی گئی کہ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حصہ دار نہ بنا دیا۔ واہ کیا بات ہے، یعنی نہیں ہو سکتا، وہ بندہ مسلمان نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ بالکل، ہم کہاں لگے پھرتے ہیں، 4 نمازیں لیے پھرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں جب تک پڑوسی کو دکھا نہ دیں تب تک شاید ہمیں سکون نہیں آئے گا کہ ہم کیا لا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر تو ہم تو جناب وہ ساری کام بھی دوسروں کو دکھلاوے کے لیے، اللہ کے قرآن کہتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ پڑھتا ہوا نماز جو ہے اس کے لیے بربادی ہے کہ وہ نماز دوسروں کو الذین هم یراؤون،
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اس کے اندر سوچنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں ہمارا معاشرہ سدھر جائے کہ عام استعمال کی جو چیزیں دوسروں کو نہیں دیتے. اب تو زمانہ وہ نہیں رہا, لوگ بہت فاسٹ ہو گئے ہیں, لیکن پہلے زمانے میں یہ تھا لوگ برتن اپنی ضرورت کا کسی سے مانگ لیا, کوئی 4 بندے مہمان زیادہ آ گئے. یہ آج کے زمانے میں لے لیجئے تو کسی کی بجلی کا الیکٹریسٹی کا کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہ ساتھ والے سے کنیکشن مانگ لے. کیا ان چیزوں کو, یا کوئی کسی سے لفٹ مانگ لے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے کہ ایک دفعہ میں روڈ پہ کھڑا تھا, ایک بندہ آ کے میرے پاس رک گیا, بہت پہلے کی بات ہے. انہوں نے کہا جی بیٹھیے, کہاں جانے میں بیٹھ گیا. میں اترتے ہوئے میں نے شکریہ ادا کیا کہ میرے بغیر مانگے آپ نے مجھے لفٹ دی. وہ کہنے لگے بزرگ اگر وہ حیات ہیں تو اللہ ان کو لمبی زندگی دے, اگر وہ فوت ہو چکے اللہ ان کی بخشش فرمائے, مجھے تعلیم دے گئے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری آفر قبول کی. حضور نبی رحمت کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تمہاری سواری پر تمہارے مسلمان بھائی کا حق ہے. کیا بات ہے. میں اس سے بھی اوپر ایک حدیث پاک کا مفہوم عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ دوسرے مسلمان بھائی کو لوٹا دو. بے شک دینے کا دے دو, واپس کر دو, لوٹا دو. لوٹائی وہ چیز جاتی ہے جس پر اس کا حق ہو. مسلمان معاشرے میں, اور پھر جب اس سے اوپر جا کے آپ بات کرتے ہیں تو انسانی معاشرے کے اندر بے شک اس کا مذہب کسی اور, اس کا تعلق کسی اور مذہب سے بھی ہو, کچھ انسانی بنیادی معاشرتی عمرانی حقوق ہیں. بالکل ہم نے تو مسلمانوں کے حقوق بھی ادا نہیں کیے, ہم نے تو رشتہ داروں کے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا واضح تعلیمات ہیں, جو خون کے رشتوں کو توڑتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. اللہ کون سا خاندان ہے جس میں آج محبت اور شیر و شکر کے ہو کہ وہ لوگ ایک دوسرے سے محبت مودت سے رہ رہے ہیں. ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی جھگڑے, شادی کے موقع پہ وہ ناراض ہے, بالکل ایسے غم کے, حتیٰ کہ میرے تہواروں کو نہیں چھوڑتے ہم. جی میرے علم میں ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے سگے بیٹا باپ یا باپ بیٹے کے جنازوں میں نہیں آئے. اللہ, اس انحطاط کا اخلاقی گراوٹ کا ہم شکار ہیں. ہم کہاں جائیں گے؟ تو اگر حضور فرماتے ہیں کہ جو خونی رشتوں کا حیا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. ہم لاکھ کوشش کر لیں اپنی نماز تسبیح اور مصلی سے کہ ہم مسلمان بن جائیں گے, ٹھیکیدار بن جائیں اسلام کے, نہیں. وہ مسلمان ہے جس کا اسلام فاطمہ کے بابا حسنین کے نانا ایکسیپٹ اور قبول فرماتے ہیں, اور جس کو حضور ڈس آن کر دے اسے دنیا کا کوئی عمل کوئی اس کی وضع قطع مسلمان نہیں. یقیناً. بہت خوب. واصل کہاں تک پہنچا آپ کا کام؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ فنیشنگ کے آخری مرحلے میں ہیں. جی فنیشنگ کسی حد تک ہو چکی ہے. صحیح. میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں. جی ماشاءاللہ, بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب ماشاءاللہ. جی یہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو ابھی اس میں کوئی کام رہتا ہے یا ہو گیا کمپلیٹ؟ اگر ایک اسٹیپ مکمل ہو گیا, فنیشنگ کا دوسرا جو اسٹیپ بہت ڈیٹیل کے ساتھ کرنا پڑتا ہے, وہ سمے زوم گلاس ہم رکھتے ہیں اور اوپر سے دیکھتے ہیں نیچے سے ہی آتے جاتے ہیں. تو وہ جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ تقریباً میرے خیال سے 4 سے 5 دن لگتے ہیں. وہ جو کہ اتنا سا اگر حصہ میں اس کی فنیشنگ کروں گا تو 1 دن کا میرا وہ وقت لگ جائے گا, 5 سے 6 گھنٹے لگ جائیں گے. تو اس پہ بہت زیادہ وقت لگتا ہے. پھر جا کے وہ اس کی آؤٹ لائن جو ہے وہ قلم کے ساتھ جیسا لکھتے ہیں ویسی پرفیکٹ اور فائن ہوتی ہے. صحیح, اصل شکل جو ہے وہ اسی نام بھی بہت بڑا ہے اور لکھا بھی بالکل ماشاءاللہ, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. تو ابھی آپ یہ بلیڈ سے فنیشنگ کر رہے ہیں؟ یہ پین ٹائپ کٹر ہوتا ہے, اس کے ساتھ سب سے آسانی سے ہو جاتی ہے, لیکن اس کو بھی چلانے میں ٹیکنیک ہوتی ہے کہ کس اینگل پہ ہٹ کے چلانا ہے. ادروائز یہ پیپر کو زیادہ تھوڑا سا زیادہ لگ جائے تو پیپر کو وہاں سے ڈیمیج کر سکتا ہے. اس کو چلانے میں بہت احتیاط چاہیے ہوتی ہے. اور پھر لائیو کام کرنا ہے جہاں پہ غلطی کا تو بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے, اس میں اور زیادہ محتاط ہونا. ماشاءاللہ آپ نے تو اتنی خوبصورتی کے ساتھ کیا, ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ گھر سے پہلے تیار کر کے آئے تھے, لیکن ہم آئی وٹنس ہیں کہ آپ ابھی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ سامنے یہ سارا کچھ جو ابھی تک کیا ہے, سامنے سارا کچھ کیا ہے, یہ سارا بہت خوبصورت. اگر وقت ہے تو میں آج کے موضوع کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ اگر حقوق العباد اس حوالے سے دیکھا جائے تو انسان جو انسانی تاریخ ہے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہے, ایک قبل از اسلام اور ایک اسلام کے بعد. اسلام سے پہلے جب ہم انسانی تاریخ کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو معاشرت جو قائم ہوئی اسلام سے پہلے جب بھی, اس کے ہاں افراد کی جو عزت کا معیار تھا وہ دولت اور طاقت تھی, کہ جو جتنا طاقتور ہے وہ زیادہ صاحب حیثیت ہے اور وہ اتنا ہی معاشرے کے اندر زیادہ معزز سمجھا جاتا تھا. پہلی دفعہ ایسا ہوا اسلام آنے کے بعد کہ بلال حبشی جیسے جن کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا وہ سب سے معزز ہو گئے وہاں پہ. تو وہ ایک انسانی تاریخ کے اندر یہ پہلا واقعہ ایسا تھا کہ جو انسانی عزت کا معیار ہے وہ دولت اور اس کی طاقت کی بجائے اس کی انسانیت اور اس کے اخلاقیات کے اوپر آ گیا ہے.
یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں اخلاقی حوالے سے حقوق العباد کے حوالے سے یہ پہلا واقعہ ہے. بالکل. اس کے بعد چلتے آتے ہیں تو دنیا کے اندر ہیومن رائٹس یا حقوق العباد کے حوالے سے صحیح واصل، ہم اس کو کنٹینیو کریں گے ضرور، آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کریں گے. ناظرین ہمیں ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھنا ہے. جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے آج کے اس دوسرے ٹاپک کے حوالے سے، حقوق العباد کے حوالے سے، ہم مزید بھی ان ڈیٹیل گفتگو کریں گے اپنے تینوں مہمانوں سے.